رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شاندار، بہترین، اعلیٰ، مائنڈ بلوئنگ کرلش عثمان کی گزشتہ قسط نے آڈینس کے دلوں میں ایسی داغ بٹھائی ہے کہ سب کو اش اش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا ایکشن، کیا ایموشنز، کیا جنگی سینز، کیا تھا جو اس قسط میں نہیں تھا۔ کافی ٹائم بعد ایسی قسط دیکھنے کو ملی جس کا پورا اسکرپٹ ہی قابل تعریف تھا۔ آخرکار کاراسی بے کا ٹاپک کلوز ہوا اور جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا بالکل وہی ہوا۔ لوگوں کا احتجاج رنگ لے آیا، خواہ جس طریقے سے ہی صحیح، لیکن کاراسی بے کا رول اب نیگیٹو سے پازیٹیو ہو چکا ہے۔ عثمان بے نے بغیر خون بہائے نہ صرف کاراسی بے کو زیر کیا بلکہ ترکوں کے بھی دل جیت لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ترک سرداروں سمیت کائنومز نے بھی عثمان بے کی بیعت کر لی ہے، جو کہ کبھی کاراسی بے کے سب سے وفادار ہوا کرتے تھے۔ عثمان بے اور کاراسی بے میں یہی فرق ہے، اور اب تو کاراسی بے خود بھی مان گئے ہیں کہ عثمان تم عظیم ہو، تم ہی ریاست ہو۔ یہ سین یقیناً شاندار تھا، جو کہ سیریز کی ریٹنگ کو بہت اوپر لے گیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا بالکل وہی ہوا ہے۔ منگولوں کے آتے ساتھ ہی کاراسی بے کا رول پازیٹیو کر دیا گیا ہے، کیونکہ منگولوں کے خلاف عثمان بے اور کاراسی بے اتحادی ہوں گے، اور یہ اتحاد لوکاس اور صوفیہ کو بہت باری پڑنے والا ہے۔ لیکن شیطان صفت صوفیہ اپنی چالیں جاری رکھے گی، اور اب اس کا اگلا سٹاپ منگول ہیں، اور ویسے بھی وہ تنہا کہاں عثمان بے سے ٹکر لے سکتی ہے۔ خیر، اب عثمان بے کی عظیم ریاست کا عروج شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کاراسی بے کا بھی اہم کردار ہوگا۔ دوسری جانب منگولوں کی سیریز میں تباہ کن انٹری ہو چکی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی روب و دبدبا شو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس دفعہ ان کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا سردار نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد ریاست کے حکمران عثمان بے ہیں، جو کہ منگولوں میں گوکبرو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ منگولوں میں مانا جاتا ہے کہ عثمان بے جیسا بہادر 1000 سال میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عثمان بے کو نیلے بیڑیے کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ خیر، بہت سا ایکشن اور بڑے مارکے ہمارے منتظر ہیں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ نیا آنے والا منگول کمانڈر کون ہے؟ کیا سیریز میں ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے؟ منگولوں نے کہاں حملہ کیا ہے؟ اور اس حملے کے جواب میں عثمان بے منگولوں پر کیا قہر نازل کرنے جا رہے ہیں؟ جبکہ اس کے علاوہ بات ہوگی حلیمہ کی، جس نے ماں کی ممتا کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا حلیمہ کی یادداشت واپس آ جائے گی اور وہ بالا خاتون کے پاس واپس چلی جائیں گی؟ اس کے علاوہ بات ہوگی ان دو اہم کرداروں کی، جو کہ عظیم منگول کمانڈر تیمور نویان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا۔ جب قسط اینڈ ہوئی تو عثمان بے نے کاراسی بے کے جال کے اندر جال بچھا کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاراسی بے جسے بیگم خاتون کی غداری کا علم ہو گیا تھا، اور اس نے بیگم خاتون کے تھرو جال بچھا کر لوکاس اور صوفیہ کا رستہ آسان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیان بے کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، اور بیان بے کے آخری الفاظ سے ایسا بالکل بھی نہیں لگا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا سردار ہے۔ انہوں نے عثمان بے کے لیے اپنی جان دے کر ریاست کو اپنا حصہ دے دیا۔ جی ہاں، واقعات کی سپیڈ بڑھا دی گئی ہے، اور چھوٹے موٹے کریکٹرز سیریز چھوڑ رہے ہیں، جن کے ہونے نہ ہونے سے سیریز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، گزشتہ قسط عثمان بے کے نام رہی، تاہم عثمان بے کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور اگلی قسط میں مزید شہادتیں ہونے جا رہی ہیں۔ کون سے دو اہم کریکٹرز سیریز چھوڑ رہے ہیں اس بارے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے، جس کی سٹوری فکشنل ہی صحیح لیکن سیریز میں مزاح اور سسپینس دوبالا ہو چکا ہے، اور آڈینس اس کے کردار کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ویورز، ارطغرل سیریز ہو یا کرلوش سیریز، کائیوں کا جو بھی بہادر بچہ ہوتا ہے، دشمن اسے اغوا کر کے اس کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سے پہلے منگولوں نے عثمان بے کو اغوا کر کے بھی اس کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ چھوٹے تھے، تاکہ آنے والے ٹائم میں عثمان بے کو منگولوں کا بڑا بنایا جاتا اور وہ ارطغرل غازی کے سامنے آتے۔ تاہم ارطغرل بے نے عثمان کو بچا لیا تھا، اور آج وہی عثمان منگولوں کی موت بنا ہوا ہے۔
بالکل یہی سین صوفیہ نے حلیمہ کے ساتھ کیا ہے اور ادویات کے تھرو اس کی پہلے والی سوچ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی چونکہ حلیمہ بالا کا خون ہے تو حلیمہ کو بالا اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بالا کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی تو عثمان اور حلیمہ بھی ملیں گے اور ان کے درمیان بھی محبت بھرے سینز دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اب سوال بنتا ہے کہ کیا آنے والے ٹائم میں حلیمہ کائیوں کے پاس واپس آ سکتی ہیں؟ ویورز، یہ دو طرح سے ہی ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ بالا کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ بوائنا ہی حلیمہ ہیں اور وہ ادویات کے تھرو حلیمہ کا علاج کریں، جس کے بعد حلیمہ کی یادداشت واپس آ جائے اور وہ بالا خاتون کو پہچان لیں، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر صوفیہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اور سچ اگل دیتی ہے تو حلیمہ یعنی بوائنا کو صوفیہ کی حقیقت جاننے کے بعد احساس ہو جائے گا کہ اس کی اصل دشمن بالا نہیں بلکہ صوفیہ ہے، جس نے اسے اتنے سالوں سے اس کے والدین سے دور رکھا ہوا تھا۔ خیر، آڈینس کی خواہش تو یہی ہے کہ اس سٹوری کا اختتام اچھا ہو اور بالا خاتون کی جدائی ختم ہو اور انہیں ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل جائے، کیونکہ اگر اسکرپٹ اس سے ہٹ کر ہوا اور حلیمہ کو صوفیہ کے ہاتھوں مروا دیا گیا تو نہ صرف شائقین ناراض ہوں گے بلکہ بالا خاتون کو حلیمہ کی موت کا دکھ دوسری بار جھیلنا پڑے گا اور اسے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ وہ دوسری بار بھی اپنی بیٹی حلیمہ کی حفاظت نہیں کر سکیں۔ لیکن فی الحال اس سٹوری کو تھوڑا اور کھینچا جائے گا تاکہ سسپینس مزید برقرار رہ سکے۔ ویورز، آپ کے خیال سے حلیمہ کی سٹوری کا اختتام کیا ہونا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ حلیمہ خاتون کی ڈیٹیل ہسٹری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں منگولوں کی۔ منگولز جن کی کورلو سیریز میں آخری انٹری ہو چکی ہے اور یہ اب تک کی سب سے شاندار انٹری ہوگی۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ٹریلر میں جو منگول دکھایا گیا ہے وہ کمانڈر اعلیٰ تیمور نویان کا صرف ایلچی ہے، لیکن اس کی دہشت اور روب و دبدبہ ناقابل یقین ہے اور وہ عثمان بے جیسے بڑے ترک سردار سے زبان درازی کر رہا ہے، لیکن جب اصل کمانڈر تیمور نویان آئے گا تو کیا ہی سین ہوگا۔ جی ہاں، منگولوں کا ان زمینوں پر آنے کا مقصد ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے جو باغی ہو چکے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی اکڑ اور غرور کے ساتھ کئی قبیلے آئے ہیں اور منگول ایلچی نے عثمان بے کے ٹیبل پر پڑے نقشے وغیرہ بکھیر دیے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی عثمان بے نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ منگول ایلچی ہے اور عثمان بے کی روایات کے خلاف ہے کہ وہ کسی ایلچی کے ساتھ برا سلوک کریں، لیکن آپ عثمان بے کے دوسرے چہرے سے بھی خوب واقف ہیں کہ عثمان بے بہت بار ایلچیوں کی ہی گردنیں اڑا کر اعلان جنگ کر چکے ہیں، لیکن فی الحال عثمان بے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خود کو اور اپنے قبیلے کو سیف کرنے کے فوراً بعد طبلے جنگ بجا دیں گے اور منگول جو فی الحال وحشی ہوئے پڑے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اورحان بے قبیلے آئے ہیں تو عثمان بے بنا بتائے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ عثمان بے نے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے؟ کیا سفید داڑھی والوں کی ایک بار پھر سیریز میں انٹری ہو چکی ہے؟ چونکہ اس وقت آکیسار کی فتح سر پر ہے، جبکہ ایسے میں منگولوں کی انٹری نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ عثمان بے یہاں تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ منگولوں سے نپٹے یا آکیسار فتح کریں۔ یوں تو ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے نے آکیسار فتح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی ٹائم میں منگولوں نے موقع پا کر بہت سے خیمے جلا دیے ہیں اور خون کی ہولی کھیلی ہے، لیکن ہمارے خیال سے یہاں سفید داڑھی والوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور عثمان بے سفید داڑھی والوں کے مشورے سے آکیسار کی فتح تھوڑی پینڈنگ کر دیں گے، جبکہ منگولوں سے دو ہاتھ کریں گے۔ عثمان بے سب سے پہلے تیمور نیان کے ایلچی کی گردن اڑا کر تیمور نیان کو بھیجیں گے، جس کے بعد تیمور نیان کا کریکٹر سیریز میں اپیئر ہو جائے گا اور وہ آتے ہی کئی سر درد سے الگ کرے گا۔ جو دو کریکٹر سیریز چھوڑ جائیں گے اور تیمور نیان کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے وہ ساروجہ اور یوسف ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیریز کی کہانی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی۔ تیمور نیان جب ان زمینوں پر آئیں گے تو بازنطینی فوراً اس سے اتحاد کر لیں گے، اور ویسے بھی کاراسی بے کے بعد اب وہ تنہا ہو چکے ہیں، لیکن دوسری جانب اب عثمان بے کو کاراسی بے کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی۔ گزشتہ قسط میں آپ کا فیورٹ سین کون سا تھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔